خداوند یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آج پھر میں ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ پروفیٹک ورڈ آف گاڈ ہے کہ خدا آپ کو مالی طور پر بلیس کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو خداوند کے اس کلام کو دل میں لیں گے، ریسیو کریں گے ایمان کے ساتھ، ان کی زندگی میں مالی برکت ٹھہرے گی۔ یہاں پر خدا کا کلام پہلا سلاطین 10واں باب لکھا ہے، اور جب سبا کی ملکہ نے خداوند کے نام کی بابت سلیمان کی شہرت سنی تو وہ آئی تاکہ مشکل سوالوں سے اسے آزمائے، اور وہ بہت بڑی جلوہ کے ساتھ یروشلم میں آئی، اور اس کے ساتھ اونٹ تھے جن پر مسالہ اور بہت سا سونا اور بیش بہا جواہر لدے تھے۔ جب وہ سلیمان کے پاس پہنچی تو اس نے ان سب باتوں کے بارے میں جو اس کے دل میں تھیں اس سے گفتگو کی۔ سلیمان نے اس کے سب سوالوں کا جواب دیا، بادشاہ سے کوئی بات ایسی پوشیدہ نہ تھی جو اسے نہ بتائی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان جو کہ خداوند کے حضور بنی اسرائیل کا تیسرا بادشاہ ہے، پورے ملک میں وہ حکومت کرتا ہے، وہ پاسبان ہے۔ تو جب اس نے پورے ملک کی حکومت یا گورنمنٹ کو سنبھالنا تھا، کنٹرول کرنا تھا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے کیا کیا کہ خداوند نے اس کے اوپر ایک خواب ڈالا۔ خدا اسے پروفیٹک خواب دیتا ہے جس میں وہ خدا کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے، اور خدا سے کہتا ہے کہ مانگ میں تجھے کیا دوں۔ تو سلیمان جو کہ اس وقت بادشاہ بننے کو جا رہا تھا، تو اس نے کہا دیکھ تیری قوم، تیرے لوگ اتنے زیادہ ہیں جو کہ گنے نہیں جا سکتے، تو میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے حکمت عطا کرے۔ یعنی جب اس نے پاسبانی خدمت کرنی ہے، پورے ملک کی پاسبانی خدمت کرنی ہے، تو وہ خدا سے حکمت کو مانگ رہا ہے، کیونکہ حکمت سے پاسبانی خدمت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں روپے پیسے سے پاسبانی خدمت ہوتی ہے۔ نو، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے ہمیں جو خدا کے حضور خدمت میں آگے بڑھنا ہے وہ آسمان سے دی ہوئی حکمت سے بڑھنا ہے۔ جب میں اور آپ آسمان سے وہ حکمت مانگتے ہیں تو خدا ہمیں وہ دیتا ہے، اور سلیمان کو خدا نے وہ حکمت دی۔ خدا نے اسے کہا مجھے اچھا لگا کہ تو نے اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، تو نے عمر کی درازی نہیں مانگی، تو نے دولت نہیں مانگی، میں یہ بھی تجھے دوں گا۔ بے شک تیرا دل صاف تھا۔ آج پاسبانی خدمت کے لوگ کہتے ہیں پہلے روپیہ پیسہ ہوگا تو میں پاسبانی خدمت کروں گا، میں تیری خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں تیری خدمت کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے، مجھے پیسہ دے تو میں تیری خدمت کروں گا، مجھے پیسہ دے تو میں تیری لوگوں کی پاسبانی کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں سلیمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پاسبانی خدمت کے لیے پیسہ نہیں بلکہ خدا کی حکمت سب سے پہلے ضروری ہے۔ پھر خدا وقت آنے پر روپیہ پیسہ بھی دیتا ہے، وقت آنے پر وہ سرفرازی بھی دیتا ہے، وقت آنے پر وہ پراسپیرٹی بھی دیتا ہے۔ تو میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان نے حکمت مانگی، اور ایک خواب کے اندر خدا نے اس کے ساتھ ملاقات کی۔ جب میں سنڈے کو یہ کلام سنا رہا تھا یا دے رہا تھا تو میں پروفیٹکلی لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ کو ویژن آئے گا، آپ کو ڈریم آئے گا، خدا آپ کو ایسا ڈریم دے گا۔ اور ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں چرچ میں سے جنہیں خدا نے ڈریم دیا، جنہیں خدا نے ویژن دی ہے، جس میں خدا نے کلام کیا ہے، جس میں خدا نے ان سے بات چیت کی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایسے خواب آپ پر اتریں گے جو کہ پرفیٹک ہوں گے۔ ایسا خواب آپ کو خدا دینے کو ہے جو کہ جس میں آپ سے خدا بات کرے گا، اور آپ خدا ان کی بات کو سمجھ سکیں گے اور خدا کے اشارے کو سمجھ سکیں گے۔ وہ آج بھی خوابوں اور ریاؤں کے وسیلہ خدا ہم سے بات چیت کرتا ہے۔ جب سبا کی ملکہ نے دیکھا کہ سلیمان کی حکمت بہت زیادہ ہے، سلیمان جو ہے ہر ایک چیز حکمت کے ساتھ کرتا تھا، ہر ایک کام حکمت کے ساتھ کرتا تھا، گھر بنانا حکمت کے ساتھ تھا، اور اس کا جو ہے ہیکل کو بنانا حکمت کے ساتھ تھا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سلیمان کی زندگی میں کیوں اتنی پراسپیرٹی، وہ اپنے وقت کے جتنے دولت مند بادشاہ تھے ان سب میں سے کیسے اوپر چلا گیا۔ اس کی زندگی میں خاص بات یہ تھی کہ وہ خداوند کی حضوری میں بونے والا تھا۔ اس نے 7 سال خداوند کے گھر کو بنانے میں لگائے، 7 سال اس نے ہیکل کو بنانے میں لگائے، 7 سال وہ خدا کا گھر بناتا رہا، اور جو کچھ اس کے پاس آتا تھا وہ خداوند کے گھر میں بو دیتا تھا، وہ خداوند کے گھر میں لگاتا تھا۔ اور آپ اندازہ کریں جب وہ خدا کا گھر بنا رہا تھا سلیمان کی بیویاں زیادہ تھیں، وہ اسے کہتی ہوں گی ہمیں تو کچھ نہیں دیتا، تو سب کچھ خدا کے گھر پر لگا دیتا ہے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بہت سے ایسے مسیح ماندار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا جاتا۔
آپ تو سارا جو روپیہ پیسہ چرچ دے دیتے ہیں، آپ تو بڑے بڑے ہدیے چرچ دے دیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کا شوہر ایماندار ہے تو مت روکے اسے، ایک ٹائم آئے گا آپ پراسپیرٹی کو دیکھیں گی، ایک ٹائم آئے گا آپ پراسپیرٹی کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کی بیوی ایماندار ہے، وہی ایسا کر رہی ہے تو اسے کرنے دے۔ پہلی بات اس نے 7 سال بویا ہے، ہمارے ہاں ہم دائیا کی اگر بونا شروع کریں تو 2-3 ماہ کے اندر ہم ہمت ہار جاتے ہیں، ہم 3-4 ماہ یا زیادہ سے زیادہ سال کے بعد ہمت آ جاتے ہیں، مسئلے مسائل آ جاتے ہیں۔ لیکن سلیمان 7 سال تک لگاتار بوتا رہا، اس کے لیے بھی پرابلمز تھیں، اس کے لیے بھی مسائل تھے، لیکن وہ خدا کے گھر کو بنانے سے ہٹانا، جب تک خدا کا گھر کمپلیٹ نہ ہو گیا، اس نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا۔ پھر 13 سال خداوند کے فضل سے اسے اپنا گھر بنانے کو ملے، اور 20 سال کے اندر یہ ساری چیزیں اس نے حکمت کے ساتھ بنائیں، اور جب حکمت کے ساتھ یہ سب چیزیں اس نے بنا لی تب سبا کی ملکہ کے پاس بھی خبر پہنچی ہے، ہر روز خبریں پہنچتی تھی ملکوں کے اندر۔ اس نے جو کچھ خدا نے اسے نعمت دی تھی اس نے اسے چمکایا، اس نے اس پر محنت کی۔ آج بہت ساری دفعہ میں اور آپ اپنی نعمت پر محنت بھی نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ جنہیں ورشپ کی نعمت ملی ہے وہ پریکٹس یا محنت میں جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اور اگر آپ کو کلام سنانے کی نعمت ملی ہے تو بہت ساری دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کلام کی تیاری کے اندر محنت نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمیں محنت کرنی ہے، دعا روزہ کلام کی تیاری، یہ سب محنت جب آپ کریں گے تو آپ کی نعمت چمک جائے گی۔ 20 سال اس نے محنت کی اپنی حکمت کی نعمت پر تو وہ چمک گئی، اور ایک دن آیا کہ اس کی نعمت انٹرنیشنلی پہچانی جانے لگی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے جب آپ اپنی نعمت پر محنت کریں گے، آپ کی نعمت انٹرنیشنلی چمکائی جائے گی، آپ کی نعمت انٹرنیشنلی پہچانی جائے گی۔ آپ کو خدا انٹرنیشنلی بلیس کرنے کو ہے، خدا آپ کو انٹرنیشنلی آگے بڑھانے کو ہے۔ آج میں آپ کو پروفیٹکلی یہ کہنا چاہتا ہوں جب آپ خدا کے کلام کو اس طرح لیتے جس طرح سلیمان نے لیا، جس طرح اس نے بویا، اگر آپ اس طرح بو رہے ہیں تو انٹرنیشنلی آپ کو خدا بلیس کرنے کو ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میری زندگی میں بونا نہیں تھا اتنا زیادہ، لیکن میں نے گزشتہ سالوں میں ایک دفعہ 5 لاکھ خداوند کے حضور اپنی کمیٹی ڈالی اور اپنے گھر کے لیے ڈالی تھی، لیکن میں نے خداوند کی بادشاہت میں 5 لاکھ بویا، پھر میں نے 50,000 بویا، اور اس طرح میں بوتا رہا، اور اپنی ٹائٹ اپنے پاسٹر کو دیتا ہوں اور اپنے حصے اپنے پاسٹر کو دیتا ہوں اور اس کی لائف میں بوتا ہوں۔ میں جیسے پاسٹر ہوں، میرا پاس بھی ایک پاسٹر ہے، اور اس کی زندگی میں بونے سے آج میری زندگی میں پراسپیرٹی آ رہی ہے، میری زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے۔ میں جو چند ہزار یا لاکھ 1.25 لاکھ تک تھا، آج خدا مجھے لاکھوں میں لے کر جا رہا ہے، آج خدا مجھے انٹرنیشنلی بلیس کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بونا پڑتا ہے، جب آپ بوتے نہیں ہیں تو آپ کاٹتے نہیں ہیں، آپ انٹرنیشنلی خدا اس کی نعمت کو ریکونائز کرواتا ہے۔ اور سبا کی ملکہ جو دور سے مانا جاتا ہے کہ افریقہ اور ہندوستان پر اس کی حکومت تھی، افریقہ میں بہت زیادہ سونا ہوتا تھا، اب جب سبا کی ملکہ جو ہے بادشاہ کے پاس آئی ہے تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ 5ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے دسترخوان کی نعمتوں اور اس کے ملازموں کی نشست اور اس کے خادموں کی عادت باشی اور ان کی پوشاک اور اس کے ساکھیوں اور اس کی سیڑھی کو جس سے وہ خدا کے گھر کو جاتا دیکھا۔ یہاں پر سبا کی ملکہ جو ہے اس کی نعمتوں کو کہتی ہے، اس کے دسترخوان کی نعمتوں کو اس نے دیکھا، اس کے ڈائننگ ٹیبل پر جو حکمت نظر آ رہی تھی۔ کئی دفعہ ڈائننگ ٹیبل سجاتے ہوئے ہمیں حکمت ہی نہیں ہوتی۔ سلیمان جو کچھ کھاتا تھا سونے کے برتنوں میں کھاتا پیتا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب اس نے اس کا دسترخوان دیکھا وہ حیران ہو گئی کہ سلیمان ایسے برتنوں میں کھاتا ہے، سلیمان اس طرح کا ڈائننگ ٹیبل سجاتا ہے۔ وہ ٹوٹلی سرپرائز ہو گئی، اور وہ جو ہے اس کو دیکھ کر سوچتی ہوگی کہ یہ اتنا اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا ہے اور اتنا اعلیٰ اس کا انتظام ہے، میرا انتظام اس کے انتظام کے آگے کیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا ایسے ٹیبل آپ کو دینے کو ہے جب لوگ دیکھیں گے اور وہ سرپرائز ہوں گے، وہ حیران ہوں گے کہ جو کچھ آپ کو خدا نے بلیس کیا ہے وہ کیسا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن اس کے ٹیبل پر بھی حکمت نظر آ رہی تھی۔ اگر آپ بہن ہیں، بیٹی ہیں، بہو ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کھانا جب آپ سجاتی ہیں ٹیبل پر تو آپ کے ٹیبل پر کھانا سجانے کی ترتیب اور حکمت جو ہے نظر آنی چاہیے۔ کئی دفعہ ہم جو ہے سالن رکھتے ہیں اور برتن اٹھانے کی ترتیب نہیں ہوتی، برتن رکھنے کی ترتیب نہیں ہوتی، اور بہت ساری ہم مسٹیکس ڈائننگ ٹیبل پر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے گیسٹ کو پسند نہیں آ رہی ہوتی، اور اس طرح ہم بلیس نہیں۔ اب وہ گیسٹ جو ہے آیا، وہ اس کی ڈائننگ ٹیبل کی نعمتوں کو دیکھ کر حیران ہے۔ آپ کے ڈائننگ ٹیبل میں ہو سکتا ہے بہت زیادہ ڈشز نہ ہوں، لیکن آپ کا پوچھنا، رکھنا، اٹھانا یہ بڑے معنی رکھاتا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہے
پھر وہ خدا کے کلام میں کہتی ہے اور اس نے دسترخوان کی نعمت اور اس کے ملازموں کی نشست، یعنی جو اس کے بیٹھنے کی ملازموں کی نوکروں کی کرسیاں تھیں نا وہ دیکھیں اور حیران ہو گئی۔ میں ایمان ہے کہ سلیمان کے ملازموں کی کرسیوں پر بھی سونے کا کام ہوا تھا۔ وہ سرپرائز ہوگی کہ میں تو اسے سونے سے بلیس کرنے آئی ہوں، لیکن یہ تو خود سونے کی کرسیاں اس کے نوکروں کی ہیں۔ سرپرائز ہوگی اگر سلیمان کے ساتھ جڑے ہوئے نوکروں کی کرسیاں سونے کی ہیں تو ذرا سوچیں خدا تعالیٰ کا بیٹا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی کرسیاں کیسی ہوں گی۔ آسمان کی بابت لکھا ہے کہ میں اور آپ وہاں سونے کی سڑکوں کو اوپر پھریں گے۔ سلیمان تو سونے کے برتنوں میں کھاتا تھا، میں اور آپ سونے کی سڑکوں کے اوپر گھومیں گے، اور ذرا سوچیں کہ اگر سڑکیں سونے کی ہوں گی تو کھانے پینے کے برتن تو اور ہی جلال کے ہوں گے، رہنے کے گھر تو اور ہی جلال کے ہوں گے۔ تو یہاں سبا کی ملکہ جو ہے وہ حیران ہو رہی ہے اس کے خادموں کی نشستوں سے، بیٹھنے کی کرسیوں سے۔ کئی دفعہ ہمارے گھر مہمان آتے ہیں اور بیٹھنے کی کرسیاں ترتیب سے نہیں ہوتی، نشستوں پر کئی ایسی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، جیسے سلوار اتاری تو وہیں رکھ دی اور قمیض اتاری تو وہیں رکھ دی۔ یہ چیزیں ہمیں اپنے گھر میں ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ کئی اور طرح کی چیزیں جو ہے ہم جو ہے اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں نشستیں جو آپ کے گھر کی ہیں، آپ کے ڈائننگ ٹیبل کی ہیں، آپ کے گیسٹ روم کی ہیں، انہیں آپ ضرور غور کریں تاکہ آنے والا جو ہے وہ جو ہے برکت پا سکے، آنے والا جو ہے وہ سیکھ سکے۔ اسی طرح اس کے جو نشستیں تھیں اس سے بھی وہ برکت پا رہی تھی کہ اس کے تو نوکر ایسی کرسیوں پر بیٹھتے ہیں اور میں کیا ہوں۔ اسی طرح میرے عزیزو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ کس طرح سلیمان کو جو ہے جب اس کی سارے ڈائننگ ٹیبل کو دیکھا، اور لکھا یہاں اس کے خادموں کی حاضر باشی، یعنی اس کے جو نوکر تھے، ملازم تھے، وہ بڑے شارپ مائنڈ تھے، اور ایک وقت میں تو 80,000 تک سلیمان کے ملازم تھے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ شارپ مائنڈ تھے، یعنی بادشاہ صرف ان کی طرف دیکھتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ بادشاہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلیمان کے جو خادم یعنی ملازم یعنی نوکر تھے نا وہ شارپ مائنڈ تھے، اور سبا کی ملکہ نے دیکھا کہ یہ تو بڑے شارپ مائنڈ ہیں، اس کے بھی ملازم ہوں گے لیکن وہ اتنے شارپ مائنڈ نہ تھے، لیکن سلیمان کے جو ملازم تھے وہ شارپ مائنڈ تھے۔ صرف سلیمان انہیں اشارہ کرتا تھا اور وہ سمجھ جاتے تھے کہ کیا کام کرنا ہے۔ آپ جس جگہ پر کام کر رہی ہیں، آپ جس جگہ پر کام کر رہے ہیں، آپ کو شارپ مائنڈ ہونا ہے، ہوشیاری سے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا مسیح نے بھی کہا کہ سانپ کی مانند ہوشیار ہو۔ آپ کو مسیح کے اشارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسیح جو میرا اور آپ کا باس ہے وہ کیا چاہتا ہے، پھر آپ کا جو باس ہے، آپ جس ادارے میں جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں وہ آپ کی کس سے کیا چاہتا ہے، آپ کو اشارے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تب آپ کی تعریف جو ہے انٹرنیشنلی ہوگی، تب آپ کو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ کیا جائے گا اور یہ بلیسنگ آپ کی زندگی میں آئے گی۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کی زندگی میں یہ ٹھہر چکا ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں آگے لکھا ہوا ہے، اور ان کی پوشاک یعنی وہ جو برانڈڈ پوشاک پہنے ہوئے تھے ملازم، وہ حیران ہو گئی سبا کی ملکہ کہ اس کے تو ملازموں کی پوشاک ایسی ہے، اوپر میں سمجھتا ہوں سونے کا کام ہوا ہوگا، شاید ان کے بٹن سونے کے ہوں گے، میں بھی ان کے جو کف بٹن ہیں وہ بھی سونے کے ہوں، اور وہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہے، سرپرائز ہو رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سلیمان کے نوکروں کی پوشاک بے شک بہت ایکسپینسو اور برانڈڈ تھی، لیکن وہ پرانی ہو جانی تھی۔ مجھے اور آپ کو مسیح یسو نے اپنا خون بہا کر ایک پوشاک دی ہے، اور وہ پوشاک نہ میلی ہوگی نہ وہ پرانی ہوگی، وہ پوشاک ابدی پوشاک ہے، اور ابدی گھر میں اس پوشاک کو پہن کر رہیں گے۔ سلیمان کے جو نوکر ہیں اس پوشاک کو پہن کر اس محل میں رہتے تھے، جس طرح میں اور آپ بھی ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ اس آسمانی محل میں رہیں گے، اور اس جگہ پر ہمیشہ اس پوشاک کے ساتھ جو ہے خداوند یسوع مسیح کے گھر میں جو ہے انجوائے کریں گے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سبا کی ملکہ سرپرائز ہوگی اس پوشاک سے۔ آپ کے کپڑے برانڈڈ ہو جائیں گے، آپ کا پہننا برانڈڈ ہو جائے گا جب آپ مسیح یسوع کے اندر وقت گزاریں گے، جب آپ اس کی بادشاہت کے لیے بوئیں گے۔ اگر آپ بونا نہیں جانتے، اگر آپ بونا بند کر چکے ہیں، تو میں آپ کو صلاح دینا چاہتا ہوں اپنی لائف میں بونا جاری کریں، اپنی ٹائٹ دینا شروع کریں، اپنے بیج دینا شروع کریں۔ جو بھی آپ کا پاسٹر ہے، اگر میں ہوں تو مجھے، اگر آپ کا کوئی اور پاسٹر ہے تو ضرور آپ اس کی لائف میں بوئیں تاکہ خداوند آپ کو پراسپر کرے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے، اور اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر کو جاتا تھا اسے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سیڑھی کو جس سے وہ خداوند کے گھر جاتا تھا، ملکہ کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آپ کے جو
ویورز ہیں ان کے ہوش اڑ جائیں گے جب وہ آپ کی بلیسنگ کو دیکھیں گے۔ وہ جو سیڑھی خداوند کے گھر کو جاتی تھی، کتنا مصروف ہوگا بادشاہ، لیکن اس نے خدا کے اور اپنے گھر کے لیے جو راستہ رکھا ہوا ہے وہ انتہائی کلیئر ہے، صاف ہے۔ وہ یہودی دن میں 3 مرتبہ خداوند کے حضور دعا کے لیے جاتے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سلیمان کو بہت سے لوگ ملنے آتے ہوں گے، لیکن سلیمان نے اپنے نوکروں کو بتایا ہوگا کہ صبح کا ٹائم کوئی میٹنگ نہیں رکھنی کیونکہ میں خدا کے گھر جاؤں گا، دوپہر اتنے بجے سے اتنے بجے تک کوئی میٹنگ نہیں رکھنی کیونکہ میں خداوند کے گھر جاؤں گا۔ ہماری کوئی ترتیب ہی نہیں ہے خداوند کے حضور ٹھہرنے کی، دعا کرنے کی، خداوند کے حضور جانے کی۔ ہم بادشاہ بھی نہیں، ہم چپڑاسی ہوتے ہیں تو مصروفیت، پاسٹر کہتا ہے آپ چرچ نہیں آئے کہ ہم تو بڑے مصروف سا۔ تو میرے عزیز بہن بھائیوں، ہم بادشاہ بھی نہیں ہیں ابھی تو پھر بھی اتنے مصروف ہیں، اور سلیمان بادشاہ تھا اور اپنی مصروفیت کے باوجود خدا کے ساتھ اس کا رابطہ اسٹرانگ تھا، کلیئر تھا، اور اس ملکہ کی ہوش اڑ کے خدا کے ساتھ اس کا رابطہ دیکھ کر ہم لوگوں کے کیا ہوش اڑنے، ہمارے اپنے ہی ہوش اڑے ہوتے ہیں، اور یہاں اس کی زندگی راست بازی کی لوگوں کے ہوش اڑا رہی ہے۔ میں آپ کو پروفیٹکلی کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کا اور خدا کا راستہ کلیئر ہوگا، یہ جو سیڑھی خداوند کے گھر کو جاتی ہے، لیکن ایک سیڑھی ایسی آئی ہے جو آسمان تک مجھے اور آپ کو لے گئی۔ وہ تو زمین کی ہیکل پر صرف جاتا تھا، لیکن میں اور آپ مسیح یسوع وہ سیڑھی ہے جس سے ہم باپ کے پاس پہنچتے ہیں اور باپ کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میرا اور آپ کا راستہ خدا باپ تک ڈائریکٹلی کلیئر ہے۔ اگر آپ اس سیڑھی کو اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اگر آپ اس سیڑھی سے چڑھ کر جا رہے ہیں تو آپ باپ کے پاس پہنچیں گے، اور اگر آپ کی زندگی میں وہ سیڑھی نہیں ہے اور سیڑھیاں ہیں تو پھر آپ کا راستہ کلیئر نہیں ہے، پھر آپ انٹرنیشنلی بھی بلیس نہیں ہوں گے، پھر آپ پراسپر نہیں ہو سکتے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ مسیح کے پاس نہیں ہیں، اگر آپ نے توبہ نہیں کی، اگر آپ مسیح کو قبول نہیں کیے ہوئے، تو آج ہی اسے قبول کریں، آج اس سیڑھی کو جو ہے کلیئر کریں تاکہ آپ کا راستہ باپ کی طرف کلیئر ہو اور آپ انٹرنیشنلی بلیس ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ آ کر سلیمان کو کہتی ہے جو کچھ میں نے سنا تھا وہ آدھا بھی نہیں تھا، یہ ساری خبر سچی تھی۔ اس کی تھوڑی سی نعمت کے بارے میں سن کر وہ ملکہ وہاں ٹھہر نہیں سکی، اس کی نعمتیں نے اسے ابھارا۔ آپ کی جو نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، جب لوگ سنیں گے وہ ٹھہر نہیں سکیں گے، ابھریں گے لوگ، ہلائے جائیں گے لوگ، اور آپ کو بلیس کرنے کے لیے آئیں گے۔ وہ سلیمان کو بلیس کرنے کے لیے آئی، اور یہاں لکھا ہے 13ویں آیت میں، اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی وہ مشتاق ہوئی، جو کچھ اس نے مانگا دیا۔ وہ تو سلیمان کو بلیس کرنے کے لیے، کہا جاتا ہے 4,500 تولے کلو سونا تھا جو وہ لے کر آئی سلیمان کے لیے۔ اندازہ کریں، وہ سلیمان کو سونے سے بلیس کرنے آئی تھی، لیکن سلیمان پہلے پراسپر تھا۔ وہ لوگ جو آپ کو بلیس کرنے آئیں گے، آپ کو دیکھیں گے، آپ کی برکت کو دیکھیں گے اور برکت پا جائیں گے۔ وہ آپ کو دے رہے ہوں گے لیکن آپ انہیں دیں گے، آپ کہیں گے یہ ہماری طرف سے ہے، یہ ہماری بلیسنگ ہے۔ اور سلیمان نے اسے بلیس کیا، جو کچھ اس نے مانگا، اس نے دیکھا ہوگا یہ سلیمان نے کتنا اچھا گلدستہ بنایا ہے، یہ سلیمان نے کتنا اچھا جو ہے کام کیا ہے، اور وہ اس کی حکمت سے بنائی ہوئی چیزوں کو جو اس نے مانگا اس نے دیا۔ اور جب وہ اپنے ملک میں لے کر گئی ہوگی تو اس کے عزیزوں نے، اس کے رشتہ داروں نے دیکھا ہوگا کہ سونا چاندی تو ہے دنیا میں قیمتی، لیکن یہ جو تو چیز لے کر آئی ہے یہ اس سے بھی قیمتی ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اور سلیمان نے اسے بلیس کر کر بھیجا۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر وہ سلیمان کی جگہ کسی وزیر سے ملتی ہرگز بلیس نہ ہوتی، وہ سلیمان سے ملی۔ کئی دفعہ میں اور آپ جب چرچ جاتے ہیں تو خدا سے ملتے ہی نہیں ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ سے ملاقات ہی نہیں ہوتی، پاسٹر سے ملے، دوستوں سے ملے، گھر آ گئے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خداوند کے حضور جاتے ہیں، چرچ جاتے ہیں، خداوند کے حضور جاتے ہیں، تو آپ ضرور بادشاہ سے ملیں، کیونکہ جب آپ بادشاہ سے ملیں گے وہ آپ کو بلیس کر، آپ لے کر جاتے ہیں نذرانہ، لیکن وہ آپ کو بلیس کر کے بھیجتا ہے۔ وہ جو کچھ آپ مانگتے ہیں، کلام یہ بتاتا ہے، وہ دیتا ہے، اور آپ کو اپنی شہانہ سخاوت سے بھی آپ کو بلیس کر کے بھیجتا ہے۔ اور سلیمان نے اسے بلیس کر کے بھیجا اور وہ خوش ہو گئی۔ اور یہاں ایک اور بات ہے جو میں آپ کو آخر میں بتانا چاہتا ہوں، لکھا ہے 23ویں آیت میں، اور سلیمان بادشاہ دولت اور حکمت زمین کے سب بادشاہوں پر سبقت لے گیا، سب بادشاہوں سے بڑھ گیا۔ اور پھر لکھا ہے اور سارا جہاں سلیمان کے دیدار کا طالب تھا، اس کی انٹرنیشنلی پہچان ہو گئی۔ سارا جہان سلیمان کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ ہر ایک کو مل سکے۔ خدا ایک وقت ایسا ہماری زندگی میں لے آتا ہے، ہماری نعمتیں جب ہم دیانتداری سے استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں بچ پاتا کہ ہم لوگوں سے، ہر ایک شخص سے مل سکیں یا ہر ایک شخص سے بلیسنگ لے سکیں۔ میں سمجھتا ہوں سلیمان کہ جب باہر ٹور ہوتے ہوں گے، نکلتا ہوگا، تو اس کے جو نوکر تھے وہ لوگ، دنیا ان کو ملتی ہوگی کہ ہمیں سلیمان سے ملوائیں۔ کئی اس کے ملازم بھی جو ہے بلیس ہو رہے تھے لوگوں کے وسیلے، لوگ کوئی کچھ کہتا ہوگا یہ 10
1000 रुपया ले लें आप हमें सुलेमान से ले लें, 1 लाख ले लें हमें सुलेमान से, दीदार कर दिखता कैसा है, जिसकी हिकमत के चर्चे हैं दुनिया में। आपको मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने कहा यहाँ वो है जो सुलेमान से बड़ा है, जो सुलेमान से बड़ा है वो मेरे और आपके अंदर है। तो फिर मैं और आप क्यों ना प्रॉस्पर होंगे, फिर मैं और आप क्यों ना बढ़ेंगे। लेकिन सुलेमान की ज़िंदगी में याद रखें 7 साल बोना था। आज मेरा सवाल है आपसे, आप क्या बोलते हैं? आप खुदावंद के हुज़ूर क्या लेकर जाते हैं? क्या आप बचा हुआ लेकर जाते हैं? क्या आप फटे पुराने नोट लेकर जाते हैं, या खुशी से लेकर जाते हैं, 10वां हिस्सा भी देते हैं, शुक्रगुजारी भी बोते हैं, बीज भी बोते हैं? तो देन खुदावंद आपकी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी को खोलने को जा रहा है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपके साथ हो। आमीन।